مرشد کے احترام اور محبت کی ایک اور عجیب مثال تاریخ ہندوستان میں نظر آتی ہے، جس کا تعلق حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دوسرے محبوب مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے ہے۔ مشہور مورخ قاسم فرشتہ کا بیان ہے کہ حضرت امیر خسرو نے شاہی ملازمت کے باوجود 40 سال تک مسلسل روزے رکھے۔ بے شک یہ تقوی اور پرہیزگاری کی اعلیٰ مثال ہے، مگر خسرو اپنے جس وصف خاص کے ذریعے پورے بر صغیر میں پہچانے جاتے ہیں وہ ان کا سوز عشق ہے۔ اسی سوز عشق نے پیر و مرشد کے احترام کے سلسلے میں انہیں انتہائی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ایک بار ایک مفلوک الحال شخص حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوا۔ محبوب الہی نے اس کی آمد کا سبب دریافت کیا تو وہ رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، حضرت میں ایک مفلس اور نادار انسان ہوں، اپنی زندگی تو کسی نہ کسی طرح بسر کر دی، مگر جوان لڑکیوں کے بوجھ سے اب یہ ناتواں کندھے جھکے جاتے ہیں۔ میں ان میں سے کسی ایک لڑکی کے شادی کے وسائل بھی نہیں رکھتا۔ آپ کی غریب نوازی کے بہت قصے سنے ہیں، اس لیے آج حضور شیخ میں اپنا فسانہ غم سنانے چلا آیا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے غریب باپ کی روداد علم سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے فوراً ہی اس کی دلجوئی کے لیے فرمایا، تم اپنے اللہ کی رحمت پر یقین رکھو اور شام تک میرے پاس بیٹھو۔ آج لوگ جس قدر بھی نظر پیش کریں گے میں وہ سب کی سب تمہاری نظر کر دوں گا۔ محبوب الہی کی محبت آمیز گفتگو اور اخلاق کریمانہ سے وہ شخص بہت متاثر ہوا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے قریب ہی دستبستہ بیٹھ گیا۔ محبوب الہی کا درس جاری رہا، بے شمار آئے مگر کسی نے کوئی نظر نہیں پیش کی۔ یہ ایک حیرت ناک بات تھی۔ خانقاہ کے خادموں کو آج تک کوئی ایسا دن یاد نہیں تھا جس روز حضرت نظام الدین اولیاء کے عقیدت مندوں نے بے شمار تحائف بطور نظر پیش نہ کیے ہوں۔ مختصر یہ کہ دوپہر سے رات ہو گئی مگر حضور شیخ میں کسی نے کوئی نظر نہیں گزاری۔ آخر محبوب الہی نے اس شخص سے فرمایا، اب تم آرام کرو، آج تمہاری قسمت میں ایک سفید تن کا یعنی چاندی کا سکہ بھی نہیں تھا۔ حضرت شیخ کا حکم سن کر وہ مہمان اٹھا اور خانقاہ کے ایک گوشے میں جا کر سو گیا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ اب وہ غریب و نادار انسان مایوسیوں کے اندھیرے میں گم ہونے لگا تھا۔ تیسرے دن حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آج مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ ضرورت مند مہمان سر جھکائے بیٹھا سوچتا رہا، یہ کیسے بے تاج بادشاہ ہیں کہ جن کے پاس حاجت مندوں کو دینے کے لیے ایک درہم بھی نہیں ہے۔ آنے والے کے دل میں وسوسے اور اندیشے پیدا ہو چلے تھے۔ اتفاق سے تیسرے دن بھی کوئی عقیدت مند نظر لے کر نہیں آیا۔ رات کے وقت حضرت نظام الدین اولیاء نے اس شخص سے فرمایا، مہمان میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں کہ میزبانی کا حق ادا نہ کر سکا۔ اب تم کب تک ٹھہرو گے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے وسیلے سے تمہاری قسمت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم قبول کرو تو میری ذاتی ملکیت میں یہ شکستہ جوتے ہیں۔ وہ شخص 3 دن کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد تھک چکا تھا، اس لیے ناگوار لہجے میں بولا، اگر میرے مقدر میں کچھ نہیں ہے تو پھر مجھے جوتے ہی عنایت کر دیجئے۔ اگرچہ حضرت نظام الدین اولیاء اس کے طنز کو سمجھ گئے تھے لیکن پھر بھی آپ نے صوفیاء کے روایتی انکسار کا مظاہرہ کیا اور اپنے نالین دور دراز سے آنے والے مہمان کی نظر کر دیے۔ چوتھے دن صبح وہ شخص حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتوں کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طویل سفر میں جو راہگیر بھی اس سے پوچھتا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو وہ نہایت تلخی کے ساتھ جواب دیتا، دہلی کے بادشاہ نظام الدین اولیاء کے دربار سے آ رہا ہوں، مجھے انعام میں یہ جوتے ملے ہیں۔ عام لوگ ان رموز کو سمجھنے سے قاصر تھے، وہ اس شخص کی باتیں سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اس طرح کبھی پیدل اور کبھی سواری پر سفر کرتے کرتے کئی دن گزر گئے۔ اس شخص کا معمول تھا کہ دن میں اپنا سفر جاری رکھتا اور رات کو کسی سرائے میں آرام کرتا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ وہ شخص کسی سرائے میں محو خواب تھا۔ اسی دن علاؤالدین خلجی کو ایک جنگی مہم میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ امیر خسرو بھی بادشاہ کے ہمراہ تھے۔ نصرت و کامیابی کے اس جشن کو دوبالا کرنے کے لیے حضرت امیر خسرو نے علاؤالدین خلجی کی شان میں ایک طویل قصیدہ کہا جس سے متاثر ہو کر فرما روائے ہند نے 2 لاکھ تنکوں کے گراں قدر انعام سے نوازا۔
دشمن کی سرکوبی کرنے کے بعد علاؤالدین خلجی دہلی کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ حضرت امیر خسرو بھی سلطان کے ساتھ تھے اور کئی خچر اس نے نام کی رقم کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ شاہی لشکر تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا رہا۔ اچانک ایک سرائے کے قریب پہنچ کر خسرو نے اپنا گھوڑا روک لیا اور بلند آواز میں فرمانے لگے، مجھے اپنے شیخ کی بو آ رہی ہے۔ خسرو رحمت اللہ علیہ کے دوسرے ساتھی بھی آپ کا یہ جملہ سن کر حیران رہ گئے۔ حضرت امیر خسرو نے دوبارہ فرمایا۔ اب آپ کے لہجے سے شدید بے قراری کا اظہار ہو رہا تھا۔ تمام فوجی سردار اور لشکری جو امیر خسرو کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے پریشان نظر آنے لگے۔ حضرت، ہم ابھی دہلی سے بہت دور ہیں۔ ایک فوجی سردار نے جو امیر خسرو کا بہت احترام کرتا تھا مؤدب لہجے میں کہا، بوئے شیخ کو محسوس کرنے کا یہ کیا مقام ہے؟ محبوب الہی تو ہم سے بہت فاصلے پر ہیں۔ فوجی سردار نے اپنے فہم و ادراک کے مطابق امیر خسرو کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر امیر اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ آپ شدت جذبات سے مغلوب ہو گئے اور گھبرا کر گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آئے۔ بوئے شیخ می آید، بوئے شیخ می آید۔ خسرو کی زبان سے بس یہی الفاظ بار بار ادا ہو رہے تھے۔ امیر، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسرے فوجی سردار نے آہستہ سے کہا، تمہیں کیا خبر کہ بوئے شیخ کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو کی وارفتگی شوق ناقابل بیان تھی۔ اگر بوئے شیخ اس طرف نہیں آئی تو خسرو کے مشام جاں کیوں معطر ہو گئی ہے؟ کیا تمہیں اپنے گرد یہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ ایک اور فوجی سردار نے امیر خسرو کی حالت اضطراب سے متاثر ہو کر پوچھا۔ نہیں، امیر خسرو نے فرمایا، پھر سرائے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر سے آنے والی ہوا میں میرے شیخ کی خوشبو بھی شامل ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امیر خسرو سرائے کی طرف بڑھے۔ جب دوسرے فوجی سرداروں اور لشکریوں نے امیر کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو خود بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ یہ آغاز شب کی بات تھی۔ سرائے میں ٹھہرنے والے بیشتر مسافر سو چکے تھے، مگر سرائے کا مالک جاگ رہا تھا۔ وہ سپاہیوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ دروازہ کھولو، ایک فوجی سردار نے حکم دیا۔ سرائے کا دروازہ کھلا تو حضرت امیر خسرو کی بے قراری اور بڑھ گئی۔ آپ دیوانہ وار سرائے کے اندر چلے گئے۔ چند لمحوں تک امیر خسرو پر عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اس گوشے سے میرے شیخ کے جسم کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امیر خسرو بے اختیار ہو گئے اور آپ نے آگے بڑھ کر سونے والوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ نیند میں ڈوبا ہوا شخص اچانک بیدار ہوا، اپنے سامنے فوجی سرداروں کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ ابھی کچھ کہنے کے لیے اس کے ہونٹ لرز ہی رہے تھے کہ حضرت امیر خسرو بہت نرم اور شیریں لہجے میں بولے، بھائی، مجھے معاف کرنا کہ میں نے تمہاری نیند میں خلل ڈالا۔ میں اپنے دل سے مجبور تھا۔ خسرو کا یہ عاجزانہ طرز گفتگو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہارا تعلق سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سے ہے؟ حضرت امیر خسرو کا اضطراب لہجہ بلہجہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاں، میرے پاس دہلی کے بادشاہ کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے۔ مسافر کی سمجھ میں ساری صورتحال آ چکی تھی، اس لیے وہ قدر ناگوار اور تمسخر آمیز لہجے میں بول رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی لڑکیوں کی شادی اور حضرت نظام الدین اولیاء سے مدد طلبی کا تمام واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد شدید طنز کے انداز میں کہنے لگا، دہلی کے شاہ نے میری مشکل کشائی کے لیے اپنے جوتے دیے ہیں۔ یہ کہہ کر مسافر نے قریب رکھی ہوئی کپڑوں کی اس گٹھڑی کو کھول دیا جس میں محبوب الہی کے نالین مبارک بندھے ہوئے تھے۔ پیر و مرشد کے جوتے دیکھتے ہی حضرت امیر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فوجی سرداروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ اس مقام سے مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ تو وہ خوشبو ہے جسے میں ہزاروں خوشبوؤں کے ہجوم میں محسوس کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر امیر خسرو اس مسافر سے گویا ہوئے، کیا تم یہ نالین مبارک میرے ہاتھوں فروخت کرنا پسند کرو گے؟ عجیب سوال تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو مسافر کے ہوش و حواس ہی جاتے رہے۔ اس کے ذہن کی کسی بعید ترین گوشے میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی ان شکستہ جوتوں کا بھی خریدار ہو سکتا ہے۔ وہ بدستور اپنے خیالات میں گم تھا کہ حضرت امیر خسرو کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ خسرو اس غریب الوطن مسافر سے پوچھ رہے تھے، تم ان جوتوں کی کیا قیمت لوگے؟ حضرت امیر خسرو کے دوبارہ دریافت کرنے پر وہ شخص تصورات کی دنیا سے نکل آیا۔ میرے ساتھ ایک مذاق وہ تھا کہ میں نے اپنی ضروریات بیان کی تو نالین میرے سپرد کر دیے گئے، اور دوسرا مذاق یہ ہے کہ تم مجھ سے ان جوتوں کی قیمت پوچھ رہے ہو۔ کیا یہ بھی اذیت رسانی کا کوئی طریقہ ہے؟ مسافر نہایت دل گرفتہ لہجے میں بول رہا تھا، اگر میرے افلاس کا علاج نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی آزار بھی نہ پہنچاؤ۔ معاذ اللہ، انسان تو کجا
میں تو کسی جانور کو بھی اذیت پہنچانے کا تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر خسرو کا لہجہ مزید عاجزانہ ہو گیا۔ اے شخص، میں پوری سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تو یہ نالین میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ حضرت امیر خسرو کے لہجے کی متانت دیکھ کر مسافر کو بھی کسی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ اس کا مخاطب مذاق نہیں کر رہا ہے، تاہم اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پھر تم ہی بتاؤ کیا قیمت دو گے؟ میرے پاس اس وقت 2 لاکھ تنکے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کے لہجے سے کچھ ایسے تاثرات ظاہر ہو رہے تھے جیسے آپ کو اپنی کم مائکی کا شدید احساس ہو۔ اگر میں اس سے بھی زیادہ کی استطاعت رکھتا تو وہ بھی تمہاری نظر کر دیتا۔ فی الوقت یہی قبول کر کے مجھ پر احسان عظیم کر دو۔ حضرت امیر خسرو نہایت وارفتگی کے عالم میں بول رہے تھے، مگر وہ شخص ذہنی طور پر اتنا منتشر ہو چکا تھا کہ کچھ دیر کے لیے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب ہو چکی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے امیر خسرو نے اسے یقین دلایا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں جھوٹ یا دل لگی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اور جب مسافر کو حضرت امیر خسرو کی باتوں پر اعتبار آ گیا تو اس نے سوال کیا، وہ دولت کہاں ہے اور تم کب اسے میرے حوالے کرو گے؟ مسافر کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب کچھ یہی موجود ہے۔ حضرت امیر خسرو نے اسے جواباً فرمایا، دولت سے لدے ہوئے خچر باہر کھڑے ہیں، وہ بھی تمہاری ملکیت ہیں۔ مسافر بدحواسی کے عالم میں اٹھا اور سرائے سے باہر آ کر اس نے وہی ناقابل یقین منظر دیکھا جس کی طرف حضرت امیر خسرو نے اشارہ کیا تھا۔ میں دولت کے سنبار کو کس طرح اپنے گھر تک لے جاؤں گا؟ فرط حیرت و مسرت سے مسافر کی آواز ڈوبنے لگی۔ راستے کے قزاق مجھے اپنی منزل تک کیسے پہنچنے دیں گے؟ 2 سپاہی تمہارے ساتھ کر دیے جائیں گے۔ حضرت امیر خسرو نے اس شخص کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں اس سلسلے میں ذرہ برابر فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بس تم وہ نالین میرے حوالے کر دو اور گھر پہنچ کر اپنی لڑکیوں کی شادی کے انتظامات کرو۔ اللہ عجیب عجیب انداز سے اپنے بندوں کی دستگیری کرتا ہے۔ اب وہ شخص نہایت مسرور اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتے حضرت امیر خسرو کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جب تم دہلی پہنچو تو شاہ کو میرا سلام عرض کر دینا کہ غلام بہت شرمندہ ہے۔ ضرورت اور مجبوری نے اس شخص کے ہوش و حواس چھین لیے۔ ہم جیسے گدا ان کی بخشش کے انداز کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ شخص رونے لگا۔ تم شیخ کی بارگاہ میں میرے لیے معافی بھی طلب کرنا۔ شدت جذبات میں مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا۔ میں نے راستے بھر شاہ کی عنایات کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ جنہیں دل کی شہنشاہی عطا کرتا ہے وہ ان معمولی باتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ حضرت امیر خسرو نے مسافر کی دلجوئی کے لیے تسکین آمیز کلمات ادا کرتے ہوئے کہا، میرے شیخ کے اخلاق کریمانہ کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر امیر خسرو نے دستار کھولی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے نالین اس میں لپیٹے اور دستار کو دوبارہ اپنے سر پر باندھ لیا۔ پھر اسی حالت میں دہلی پہنچ کر پیر و مرشد کے روبرو حاضر ہوئے۔ حضرت امیر خسرو کو دیکھتے ہی محبوب الہی نے فرمایا، خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ ایک غلام اپنے شاہ کو کیا نظر پیش کر سکتا ہے؟ یہ کہتے کہتے امیر خسرو آپ دیدہ ہو گئے۔ آخر بادشاہ کے ہمراہ دہلی سے باہر گئے تھے، تمہیں کچھ نہ کچھ تو لانا چاہیے تھا۔ اگرچہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے کشف کے ذریعے سب کچھ جانتے تھے، لیکن دوسرے مریدوں کے سامنے حضرت امیر خسرو کی بے مثال محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ شاہ تیرے ہی قدموں کی نشانی اپنے سر پر سجا کر لایا ہوں۔ امیر خسرو کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کچھ اور تیز ہو گئے۔ وہ نشانی کتنے میں خریدی؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے متبسم ہو کر فرمایا، 2 لاکھ تنکے میں۔ حضرت امیر خسرو نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ مغل شہزادے دارا شکوہ نے اپنی مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں 5 لاکھ روپے کی رقم تحریر کی ہے۔ خسرو بہت سستے داموں خرید لی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے جانثار مریدوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، آقا غلام عاجز تھا، اگر با اختیار ہوتا تو حکومت ہند دے کر بھی اپنے شیخ کی اس نشانی کو خرید لیتا۔ حضرت امیر خسرو کی گردن جھکی ہوئی تھی اور پوری خانقاہ پر سناٹا طاری تھا۔ حاضرین مجلس سر با گریباں تھے کہ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی ارادت ہے۔